بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر اور ان کے اصحاب گرامی پر۔ تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیکچر نمبر 12 کتاب کے اندر سے چھٹی حکایت کے دوسرے اور آخری حصے پر مشتمل ہے۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں چھٹی حکایت کے اس آخری اور دوسرے حصے کو۔ آپ کے سامنے فارسی عبارت ہے: ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا برو گرد آیند۔ ملک گفت، ملک یعنی بادشاہ، گفت یعنی اس نے کہا یا پوچھا۔ موجب کا معنی ہوتا ہے سبب، وجہ۔ گرد آمدن اکٹھے ہونے کا، جمع ہونے کا۔ سپاہ فوج، لشکر کو کہتے ہیں۔ اور رعیت یعنی رعایا، عوام۔ چه باشد کیا ہوگا یا کیا ہے؟ گفت کہا، جواب دیا۔ پادشاہ را بادشاہ کو، کرم کرم یعنی کریم ہونا چاہیے، کرم کرنے والا، مہربان، بخشش کرنے والا۔ باید چاہیے، تاکہ برو یعنی برو یعنی اس پر، اس کے ساتھ، گرد آیند یعنی آخر میں نون دال لگا ہوا ہے فعل کے ساتھ کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ اردو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ملک گفت، بادشاہ نے کہا یعنی پوچھا۔ موجب گرد آمدن سپاہ و رعیت یعنی سپاہ یعنی فوج اور عوام کے بادشاہ کے ارد گرد اکٹھا ہونے کا سبب یا وجہ جو ہے، چه باشد کیا ہے؟ یعنی بادشاہ نے کہا یا پوچھا، فوج اور رعایا کا بادشاہ کے گرد جمع ہونے کا سبب کیا ہے؟ گفت اس وزیر نے کہا یا جواب دیا کہ پادشاہ را بادشاہ کو کرم باید مہربان ہونا چاہیے، تاکہ برو یعنی اس کے گرد، اس کے ساتھ، گرد آیند یعنی جمع ہوں، یعنی بادشاہ کو مہربان ہونا چاہیے تاکہ اس کے گرد لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں۔ نیکسٹ ہماری عبارت ہے: ورحمت تا در پناہ دولتش ایمن نشینند و ترا این ہر دو نیست۔ یعنی پہلی بات کی کہ کرم باید، اسے مہربان ہونا چاہیے۔ دوسری بات ورحمت، اور دوسری بات یہ ہے اور رحمت یعنی رحم کرنا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے بادشاہ کو، تاکہ در کا معنی میں ہوتا ہے، پناہ کا معنی پناہی ہوتا ہے، دولتش دولت پلس شین ہے، یعنی اس کی حکومت میں ایمن امن کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نشینند یعنی نشینند فعل ہے، آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، انہوں کا، جو کہ پہلی ابتدائی ویڈیوز میں جو کہ فارسی کی ابتدائیہ کے نام سے بنائی تھی سمجھا چکا ہوں۔ نشینند یعنی وہ سب رہ سکیں، نشینند یعنی رہ سکیں۔ اور ترا یعنی تجھ میں، تیرے اندر، این ہر دو، این یہ ہر دو دونوں، این ہر دو یہ دونوں صفات، کون سی؟ ایک کرم والی اور ایک رحمت یعنی رحم والی، نیست نہیں ہے۔ تو وزیر نے اس بادشاہ کو جواب جو دیا، اس کا فارسی عبارت یہ آپ کے سامنے تھی، ترجمہ یہ بنتا ہے: ورحمت باید، اور بادشاہ کو رحم کرنا چاہیے، تا در پناہ دولتش ایمن نشینن، تاکہ اس کی حکومت کی پناہ میں، ایمن نشینن یعنی لوگ جو ہے وہ امن کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں، بے خوفی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ رہ سکیں۔ اور ترا تجھ میں، ان ہر دو نیست یہ دونوں صفات نہیں ہیں، اور آپ میں یہ دونوں صفات نہیں ہیں۔ یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ
پاسٹ پیپر میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر 2009 میں آ چکا ہے، انتہائی اہم امپورٹنٹ پیراگراف تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ عبارت کی طرف۔ شعر ہے نہ کند جور پیشہ سلطانی کہ نہ آید ز گرگ چوپانی۔ نہ کند یعنی نہیں کر سکتا، سٹارٹ میں جو نون ہے اس کا معنی نہیں ہے، نہ کند نہیں کر سکتا۔ جور پیشہ جس کا پیشہ ہی جور یعنی ظلم کرنا ہو، ظالم ہو۔ سلطانی یعنی بادشاہی، بادشاہت۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہ کند جور پیشہ سلطانی، کہ جو ظالم ہے جس کا پیشہ ہی ظلم و ستم کرنا ہو وہ کبھی بھی بادشاہی نہیں کر سکتا، بادشاہت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آید نہیں کر سکتا یا نہیں آ سکتی، زے کا معنی سے، گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو، چوپانی رکھوالی کو کہتے ہیں، یعنی گلہ بانی کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ نہ کند جور پیشہ سلطانی، کہ ظالم انسان بادشاہی نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھیڑیا گلہ بانی نہیں کر سکتا، کہ نہ آید ز گرگ چوپانی، بالکل اسی طرح جیسے بھیڑیا گلہ بانی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ، بادشاہی کے طرح ظلم افکند پائے دیوار ملک خیش بے کند۔ بادشاہی، بادشاہ کے ساتھ چھوٹی یہ ہے، یعنی ایک بادشاہ، وہ بادشاہ، کوئی بادشاہ، کہ طرح ظلم کی بنیاد، تر کا معنی ہوتا ہے بنیاد، ظلم کی بنیاد، افکند ڈالتا ہے، رکھتا ہے، کہ بادشاہی کے طرح ظلم افکند، کہ وہ بادشاہ کہ جو کہ ظلم کی بنیاد رکھتا ہے، ظلم کی بنیاد ڈالتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے ملک کی دیوار جو ہے اسے ہی کھود ڈالتا ہے۔ پائے دیوار ملک خیش، پا یعنی بنیاد کو کہا جاتا ہے، دیوار، پائے دیوار یعنی دیوار کی بنیاد، ملک خیش اپنا ملک، خیش کا معنی ہوتا ہے اپنا، اپنے، تو اپنے ملک کی ہی دیوار کی جو بنیاد ہے اس کو بے کند کھود ڈالتا ہے، کندہ کرتا ہے، کھود ڈالتا ہے۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ وہ بادشاہ جو کہ ظلم کی بنیاد رکھتا ہے، در واقع کیا ہے کہ تو وہ اپنے ہی ملک کی دیوار کی بنیاد کھود ڈالتا ہے۔ اس کے بعد آخری پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ جو کہ پاسٹ پیپر میں جہاں سے جہاں تک آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ملک را پند وزیر نو سے موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد۔ ملک را، ملک یعنی بادشاہ، را کا معنی کا، کے، کی، کو ہوتا ہے، بادشاہ کو، پند کا معنی ہوتا ہے نصیحت، وزیر ناسے، ناسے کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، یعنی نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت، پند وزیر ناسے یعنی بادشاہ کو نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت، موافق طبع مخالف نیامد، اصل میں ہے موافق نیامد، موافق نہ آئی، طبع مخالف اپنی مخالف طبیعت کے برعکس، یعنی طبع مخالف یعنی مخالف طبیعت، برعکس طبیعت، یعنی چونکہ بادشاہ برعکس طبیعت کا تھا، وزیر کی بنسبت مخالف طبیعت کا تھا۔ موافق یعنی پسند کے معنی میں ہوتی ہے، نہ آمد نہ آئی۔ روئی رو کہتے ہیں چہرے کو، ازین یعنی از این، از کا معنی سے ہوتا ہے، این کا معنی یہ یا اس ہوتا ہے، سخن یعنی بات، گفتگو، درہم کشید، درہم کشید کا معنی ہوتا ہے غصے سے رخ موڑ لینے کو کہتے ہیں، غصے سے موڑ لیا۔ اور بے زندانش، زندان پلس شین ہے، زندان کہتے ہیں قید خانے کو، شین کا معنی ہوتا ہے اس، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ زندانش یعنی اس کو زندان میں، قید خانے میں، فرستاد ڈال دیا، بھیج دیا، تو بھیجنا یا ڈالنا معنی ہوتا ہے فرستاد کا۔ تو اردو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ملک را بادشاہ کو، پند وزیر ناسے نصیحت کرنے والے
وزیر کی نصیحت موافق طبع مخالف نہ آمد، اپنی برعکس طبیعت کی وجہ سے پسند نہ آئی۔ نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت بادشاہ کی مخالف طبیعت کو پسند نہ آئی۔ روئی ازین سخن در ہم کشید، تو بادشاہ نے وزیر کی اس بات سے غصے سے اپنا منہ موڑ لیا، اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ بے زندانش فرستاد، اور اسے قید خانے بھجوا دیا، اسے قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ تو اس نے غصے سے وزیر کی اس بات سے اپنا منہ موڑ لیا اور اسے قید خانے میں بھجوا دیا۔ بسی برنہ آمد کہ بنی ام سلطان بے منازعت خواستند و ملک پدر خواستند۔ یہ دو طرح سے یہاں پر خواستند ہیں۔ ایک پہلا ہے بے منازعت خواستند، خے کے بعد الف ہے، اس کا معنی الگ ہے، اور دوسرا خے کے بعد آخر میں جو آ رہا ہے واو ہے پھر الف ہے۔ خواستند یعنی پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے، الگ الگ اسی طرح سے آپ یاد کریں گے۔ تو بسی کا معنی ہے یعنی زیادہ عرصہ، بر نیامد نہیں گزرا تھا، نہیں آیا تھا، کہ بنی ام، بنی ام، بنی کا معنی بیٹے ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے، ام کا معنی ہوتا ہے چچا، چچا کی اولاد یعنی چچا زادے، ٹھیک ہے۔ سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ بے منازعت، منازعت کا معنی ہے نزاع، جھگڑا۔ خواستند، خواستند فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے جس کا معنی وہ سب، ان یا انہوں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سب خواستند یعنی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ترجمہ یہاں تک جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بسی بر نیامد، کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یعنی وزیر کو جیل میں ڈالے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بنی ام سلطان، کہ بادشاہ کے چچا زاد بے منازعت خواستند یعنی اس کے ساتھ جھگڑے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وا اور ملک کے پدر، اپنے باپ کے، باپ دادا کے ملک کا، خواستند یعنی مطالبہ کر دیا۔ ملک، یہ لفظ ملک ہے، ملک اور ملک فرق ہے۔ ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، ملک کے معنی میں ہی ہے پدر یعنی باپ کو کہتے ہیں، یہاں پہ باپ دادا دونوں کا ملک ہم لے سکتے ہیں۔ خواستند یعنی چاہا، یعنی مطالبہ کیا، دوسرے لفظوں میں خواستند یعنی چاہا، انہوں نے مانگا، مطالبہ کیا یعنی۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بسی بر نیامد، کہ اس بات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بنی ام میں سلطان، کہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی، بے منازعت خواستند اس سے جھگڑے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وا اور ملک کے پدر، اور انہوں نے اس سے اپنے باپ دادا کے ملک کا خواستند یعنی مطالبہ کر دیا۔ نیکسٹ عبارت ہے قومی کے از دست تطاول او بے جان آمده بودند و پریشان شده بر ایشان گرد آمدند۔ قومی یعنی ایک قوم، کوئی قوم، دوسرے لفظوں میں افراد، لوگ، یعنی اشارہ ہے وہ جو اس کے ظلم و ستم سے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف۔ قومی یعنی وہ لوگ، کہ از کا معنی سے ہے، دست تطاول یہ ہم پہلے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں کہ لوٹ مار کا ہاتھ یعنی ظلم و ستم کے معنی میں ہے، کہ ظلم و ستم سے، او یعنی اس کے، او کا معنی وہ یا اس ہوتا ہے، بے جان آمد بودن تنگ آئے ہوئے تھے۔ آخر میں یہاں بودند ند لگا ہوا ہے جس کا معنی ہے وہ سب، یعنی وہ سب تنگ آئے ہوئے تھے۔ وا اور پریشان، پریشان کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، منتشر ہو جانا، شدے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بر ایشان، بر کا معنی پر ہوتا ہے، ایشان یعنی وہ یا ان کے معنی میں ہے، یا وہ سب کے معنی میں، بر ایشان یعنی ان کے ساتھ، ان پر، ٹھیک ہے۔ گرد آمدند، یہاں پہ بھی فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے، وہ سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ قومی وہ لوگ، کہ از دست تطاول او، جو کہ اس یعنی بادشاہ کے ظلم و ستم سے بے جان آمد بودن تنگ آئے ہوئے تھے، وہ پریشان شدے اور بکھر چکے تھے۔
وہ لوگ جو کہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے اور بکھر چکے تھے، بر ایشان گرد آمدن، وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. کن کے؟ جو بادشاہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے گرد جا کر جمع ہو گئے. و تقویت کردن تا ملک از تصرف این بدر رفت و بر آنان مقرر شد. و اور تقویت جس کا معنی ہے طاقت، حمایت، قدرت، کردند یعنی آخر میں ند لگا ہوا، ان سب نے کی. و تقویت کردند یعنی اور ان سب نے طاقت بخشی. تا کا معنی ہے یہاں تک کہ ملک جو ہے از کا معنی سے تصرف کہتے ہیں دسترس، یعنی ہاتھ سے کوئی چیز جو نکل جاتی ہے، ہاتھ میں ہونا، دسترس میں ہونا، اس کو کہتے ہیں تصرف. این کا معنی یہ یا اس ہے، اس کے تصرف سے، بدر رفت نکل گیا. و اور بر کا معنی پر ہے، آنان وہ سب یعنی یا ان پر، ٹھیک ہے. مقرر شد مقرر ہو گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہے، ان کے قبضے میں چلا گیا. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہ تقویت کردن تا ملک از تصرف این بدر رفت. و تقویت کردن اور انہوں نے، وہ جو بادشاہ کے چچا زاد تھے، ان کو تقویت بخشی، طاقت بخشی، تا یہاں تک کہ ملک جو ہے از تصرف این یعنی اس بادشاہ کی دسترس سے، اس کے ہاتھ سے، بدر رفت نکل گیا. اور انہیں طاقت بخشی یہاں تک کہ ملک اس کے ہاتھ یعنی دسترس سے نکل گیا. وبر آنان مقرر شد اور ان کے قبضے میں چلا گیا، یعنی ان پر مقرر ہو گیا، یعنی ان کے قبضے میں چلا گیا. یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ 2007 میں پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے پیپرز میں یہ پیرا یہاں تک، جہاں سے شروع کیا تھا میں نے وہاں بتایا تھا، وہاں سے لے کے یہاں تک آ چکا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں عبارت ہے پادشاہی کو روا دارد ستم بر زیر دست دوست دارش روز سختی دشمن زور آور است. پادشاہی یعنی بادشاہ کے ساتھ چھوٹی یہ ہے، یعنی ایک بادشاہ، کوئی بادشاہ، وہ بادشاہ جو کہ کو جو ہے یہ لفظ ہے کہ وہ، او کا معنی وہ ہوتا ہے روا دارد جائز سمجھتا ہے، روا رکھتا ہے. ستم ظلم، بر کا معنی پر ہے. زیر دست کا معنی ہوتا ہے کمزور. یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے زیر دست اور ایک ہے زبردست. زیر کا معنی آپ دیکھیں گے زیر ہمیشہ کسی بھی لفظ کے نیچے ہوتی ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو. زیر دست یعنی ہاتھ سے نیچے، مراد وہی مظلوم یا کمزور. زبردست، زبر کا معنی اوپر ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اوپر، جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے مراد وہی ظالم، طاقتور، اس طرح کا معنی بنتا ہے. دوست دارش، دوست دار پلس شین ہے، شین کا معنی اس ہوتا ہے، یعنی اس کے دوست، اس کے ساتھی. روز سختی، سختی کے دن، مشکل کے دن، مصیبت کے دن. دشمن کا معنی دشمنی ہوتا ہے. زور آور طاقتور، است یعنی ہے یا ہیں بھی ہم لے سکتے ہیں بعض جگہ پر ترجمہ اس کا. تو اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پادشاہی کو روا دارد ستم بر زیر دست، کہ وہ بادشاہ جو کہ کمزور پر، مظلوم پر، کمزوروں پر یا مظلوموں پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے. وہ بادشاہ جو کہ کمزوروں پر ظلم و ستم روا رکھتا ہے. دوست دارش تو اس کے ساتھی، اس کے دوست. اور روز سختی مصیبت کے دن. دشمن زور آورست اس کے طاقتور دشمن بن جاتے ہیں، تو اس کے دوست مصیبت کے دن اس کے سخت دشمن بن جاتے ہیں. ویڈیو جو ہے اس کو لازمی لائک کیجئے گا، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا. یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جتنے ویڈیوز کے ویوز ہوتے ہیں اس حساب سے، یعنی بعض اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود وہ اتنی سی زحمت نہیں کرتے کہ ہلکا سا لائک پہ کلک کر دیں.
یہ بھی آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں. آخری شعر ہے کہ برعیت سلکن وعد جنگ خصم ایمن نشین. آپ دیکھیں کہ جتنی مشکل اور زحمت کے ساتھ ایک وقت دے کے ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے آپ کے لیے, تو وہاں آپ کا لائک کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو جب میں اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگا کے ایک ویڈیو بناتا ہوں تو وہاں پہ 1 سیکنڈ آپ بھی اپنی ذمہ داری لازمی ادا کریں. برعیت سلکن واضح جنگ خصم ایمن نشین, زان کے شہنشاہ عادل را رعیت لشکر است. با کا معنی ساتھ ہوتا ہے, رعیت رعایا عوام, سلکن یعنی صلح کرو, وا اور زے کا معنی سے ہے, زے وہی از ہے جس کا معنی سے ہوتا ہے, جنگ کا معنی جنگ ہے, خصم کا معنی دشمن ہے, ایمن امن کے معنی میں ہے, سکون کے معنی میں ہے, امن و سکون بے فکری, نشین نشین فعل امر ہے جس کا معنی ہے بیٹھ. یہاں تک ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ برعیت سلکن, کہ جو رعایا ہے تیری عوام ہے, بادشاہ کو مخاطب کر کے نصیحت کر رہے ہیں کہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی رعایا کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ صلح کر. ود جنگ خصم, اور جو دشمن کے ساتھ جنگ ہے اس سے ایمن نشین, امن کے ساتھ رہے, بے فکری کے ساتھ رہے. زان کے شہنشاہ عادل را رعیت لشکر از, زے آن یہ ہے از آن, زے کا معنی زے یا از کا معنی سے ہوتا ہے, آن کا معنی آن یعنی وہ یا اس کے معنی میں ہوتا ہے, یا اس کے معنی میں بعض دفعہ کے کا معنی کے ہے. زے آن کے یعنی اس وجہ سے کہ زان کے بعض جگہ پہ اکٹھا لکھا ہوا ہے, بعض جگہ پہ الگ الگ بھی لکھا ہوتا ہے. شہنشاہ عادل, عادل بادشاہ, را یعنی کے لیے, زان کے یعنی کیوں کے یا اس وجہ سے کہ, ایک ہی معنی ہے. رعیت رعایا عوام, لشکر فوج, است یعنی ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے کہ برعیت سلکن, تو رعایا سے صلح کر اور دشمن کی جو جنگ ہے اس سے بے فکر ہو کر بیٹھ جا, یعنی اس سے بے فکری کے ساتھ رہے, پرسکون رہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عادل بادشاہ کے لیے اس کی رعایا ہی اس کا لشکر ہوتی ہے. زیان کے کیونکہ یا اس وجہ سے کہ شہنشاہ عادل را, عادل بادشاہ کے لیے رعیت لشکر است, اس کی رعایا ہی اس کا لشکر ہوتی ہے, اس کی فوج ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 13 کے اندر حکایت نمبر 7 کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.